الخامس عنہ قال قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. الخامس پانچویں حدیث بھی انہی سے مروی ہے. کن سے؟ ابو ذر بن جندب بن جنادہ سے. کہتے ہیں قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ مقولہ یار ہے لا تحقرن من المعروف شیئا. حقر حاقر کسی چیز کو حقیر جاننا، ضرب یضرب سے گری ہوئی نظروں سے دیکھنا. من المعروف شیئا، سرکار فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو حقیر مت جانو. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو، معروف مانے بھلائی نیکی، کسی بھی نیکی کو حقارت کی نظروں سے، گری ہوئی نظروں سے مت دیکھو، معمولی مت جانو. لو وصلیہ ولو ان تلقا اخاکا، اگرچہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو خندہ پیشانی کے ساتھ، بوجہ طریق، خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ کسی سے ملنا، خوش دلی سے، فراخ دلی سے، ہنس کر کے خوش مزاجی سے ملنا کسی سے، یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ بھی کیا ایک نیکی ہے. اور ظاہر بات ہے نیکی ہے تو صدقہ ہے. اور نیکی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کسی سے جب مخاطب ہوں گے، خوشی سے اس سے جب ملیں گے، خوش دلی سے، فراخ دلی سے، خندہ پیشانی کے ساتھ جب اس سے ملیں گے تو ہمارے مخاطب کے دل کو خوشی ہوگی، ہمارے مخاطب کے دل کو کیا ہوگی؟ خوش ہوگی. اور یہ خوشی بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. اور یہ کسی کو خوش کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. اور نیکی ہے تو یہ صدقہ ہے. تو کسی سے ملنا خوش دلی سے، یہ بھی کہ تو کسی بھی نیکی کو، معمولی سے معمولی نیکی کو بھی حقیر مت جانو، اگرچہ کسی سے ملاقات، خواہ کسی سے خوش دلی سے ملاقات ہی کیوں نہ کرو. تو گویا کسی سے خوش دلی سے ملاقات کر رہے تو اس کو بھی حقیر مت جانو، یہ بھی صدقہ ہے. السادس، چھٹی حدیث، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامی من الناس علی صدقۃ کل یوم تطلع فی الشمس. سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. کل سلام من الناس علی صدقۃ، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. کیونکہ انسان کے جسم کے اندر جوڑ کتنے ہیں؟ 360. اور جوڑوں ہی سے ہمارے جسم کے اعضاء حرکت و نقل میں آتے ہیں. تو 360 گویا دن میں نیکی کرے. اور یہ نیکی کیا ہے؟ صدقے کی شکل ہے. تو 360 جسم کے اندر جوڑ ہیں، اور یہ جوڑ جو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرے. اس نعمت کیا کرے؟ شکر ادا کرے. اور وہ شکر ادا صدقے کی صورت میں ہے. صدقہ کیا؟ وہ شکر ادا کرنا کیا؟ صدقے کی صورت. کیونکہ اس صدقے سے جسم کے جوڑ جن کے ذریعے سے اعضاء چل رہے ہیں تمام اعضاء محفوظ. کیونکہ جوڑ جب محفوظ رہیں گے تو جسم کے اعضاء بھی سب محفوظ رہیں گے. تو 360 نیکی کرے ایک دن میں. تو نیکی کیا؟ یہ صدقہ ہے. تو اس صدقے کا صلہ کیا ملے گا؟ کہ ہمارا جسم کیا محفوظ رہے گا. وہ کیا؟ جیسے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ بھی نیکی ہے. یہ ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا. کہ کسی کو جانور پر سوار کر دو، یا کسی کا وزن اٹھوا دو، کسی سے خوش دلی سے مل لو، یہ سب کیا ہے؟ صدقات ہیں، نیکیاں ہیں.
کل یوم تطلع فی الشمس، یعنی لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہر اس دن میں جس میں سورج، تو مطلب ہر دن انسان کو چاہیے کہ 360 صدقات کرے، کیونکہ 300 صدقات اس کے جسم میں جوڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعدل بین الاثنین، دو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرو، صلح کرا دو، دو لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، صدقۃ، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ صدقہ یہ ہیا مقدر ہوگا، یعنی وہ صدقہ ہے دو آدمیوں کے، یہ ذالک تل کا، یہ خبر محذوف، خبر ہے مبتدا محذوف، یعنی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرو، فَتِلْكَ صدقہ، تو وہ کیا ہے؟ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُولَ فِي دَابَّتِهِ، اور کسی مرد کی مدد کرو اس کے جانور کے متعلق، کیا کہ اس کو گھوڑ پر سوار، فَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ، اس کو کیا اس کے جانور پر سوار کر دو، اٹھا کے رکھ دو، اس کو اٹھا دو تاکہ وہ سوار ہو جائے۔ او ترفعوا له علیہ متاعہ، یا اس کے لیے اس کے سامان کو اسے اٹھا کر کے دے دو، صدقۃ، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ جانور پہ کسی کو سوار کر دینا، اس کے نیچے سامان اٹھا کر کے دے دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور کسی سے اچھی بات کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو دین کی تبلیغ کر دینا، نیکی کی بات بتلا دینا، اچھی بات بتلا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِي إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر قدم، وہ قدم جس سے مسجد کی طرف چلے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تو بہت سے صدقات تو ہوتی رہتے ہیں۔ عالم دین کا تو جسم بھی پورا صدقہ ہے۔ ربی عالم دین جو ہوتا ہے، ہر بھلائی کی بات کرتا، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے ہر فعل و کردار میں دیکھا جائے صدقہ، ان کے خلاف شرع ہوتا ہی نہیں ہے عالم دین کا فعل۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ، اور ہر اس قدم میں صدقہ ہے جس سے تم چلو گے مسجد کی طرف نماز کے لیے۔ جو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں بھی ہر قدم میں صدقہ ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں جتنی دور مسجد جاؤ اتنی ثواب ملتا ہے وضو کر کے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ متفق علیہ۔ رواہ مسلم میں اس کو روایت کیا امام مسلم نے، روایت ہے کس حضرت عائشہ سے، کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، یا مفصل دونوں ہیں، بے شک بنی آدم میں سے ہر انسان کی تخلیق کی گئی ہے، یعنی اس نوع انسان کی، ہر نوع انسان کی تخلیق کی گئی ہے 360 اجزاء پر، 360 جوڑوں پر، مفصل معنی جوڑ، 360 جوڑوں پر تخلیق کی گئی ہے، یعنی انسان کے جسم کے اندر جو جوڑ ہے 360 ہے۔ فمن کبر اللہ، تو جس نے اللہ کی تکبیر بیان کی، یعنی اللہ اکبر کہا، وحمد اللہ، جس نے اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا، وحلل، اور جس نے اللہ کی تحلیل بیان کی، لا الہ الا اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر، ہاں الحمدللہ، تحمید الحمدللہ، اور واستغفر اللہ وسبح اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کی یعنی سبحان اللہ کہا، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، استغفر اللہ کہا، وعزل حجرا عن طریق النادی، اور جس نے لوگوں کے راستے میں سے پتھر کو دور کر دیا، عزل دور کرنا، پتھر کو دور کر دیا، او شوکتن، یا کانٹے کو دور کر دیا، او عظمن، یا ہڈی کو دور کر دیا لوگوں کے راستے سے، او امر بالمعروف، یا بھلائی کا حکم دینا، یا بھلائی کا حکم دیا، او نہی عن المنکر، یا برائی سے روکا، تو عدد 60 و 300، 360 جوڑوں کی تعداد کے مطابق مطلب نیکیاں کرے، یعنی اللہ کی
تسبیح بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اچھی کام کے کہاں تک؟ 360 کی تعداد تک. فمن کبر اللہ، تو یہ کرے تو جس نے اللہ کی، دیکھو فمن کا جواب فإنہ ہوا ہے، من شرطیہ کا جواب کیا ہے؟ فإنہ، یعنی جس نے اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، یا لوگوں کے راستے سے پتھر دور کیا، کانٹا دور کیا، کنکر یا بلائی کا حکم دیا، نیکی کے سے حکم دیا، 360 کی تعداد تک. عدد مفعول ہے، 360 جوڑوں کی تعداد تک یہ نیکیاں کی. یہ تسبیح تحلیل کتنے؟ 360 جوڑوں کی تعداد. فإنہ، اب اس کا جواب آ گیا، تو وہ شام کرے گا اس دن، واو حالیہ، وقد زہد نفسہ عن النار، تو وہ شام کرے گا اس دن اس حال میں کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا. جہنم کی آگ سے دور کرنا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا. گویا جسم کے اندر جو جوڑ ہیں 360 جوڑ، تو 360 جوڑوں کے برابر نیکیاں کر لی، تو گویا اتنے بدن کو اس نے اتنے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا. یہ امرن پڑھیں گے حضرت، امرن بالمعروف او امرن، او امرا، وہ ماضی، ہاں ماضی، کیونکہ ماضی پر سب ماضی آ رہا ہے نا یہاں پر. کبر اللہ، وحمد اللہ، اللہ، سبح اللہ. یہ جس نے بلائی کا حکم دیا یا برائی سے روکا. او پر آپ کے یہاں سے علاوہ عزلہ حجرن عن طریق الناس او شبکتن او عظما عن طریق الناس. شوکتن یہ عطف ہے حجرن پہ، عظمن کا بھی عطف ہے، ٹھیک ہے. یہ او امرا عطف نہیں ہے، عطف تو امرن ہوتا، عطف ہوتا تو کیا ہوتا؟ امرن. یہ فعل ماضی ہے. او امرا، او امرا کا عطف ہوگا کبر اللہ پر. السابع عنہ، 7ویں حدیث بھی انہی سے مروی ہے. کن سے؟ امام مسلم سے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، قال، سرکار نے فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح. یعنی جو صبح مسجد میں جاتا ہے یا شام میں مسجد میں جاتا ہے، صبح سویرے مسجد، صبح شام مسجد جاتا ہے. غدا یغدو، صبح مسجد جانا، اور راحہ شام میں جانا. راحہ یروح نصر انصر سے، غدا یغدو بھی نصر انصر سے. لیکن غدا یغدو یہ لام فی المعتل ہے، اور راح یروح عین فی المعتل ہے. من غدا الی المسجد او راح، جو صبح و شام مسجد گیا یا جو صبح و شام مسجد جاتا ہے، جو صبح و شام مسجد جاتا، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے. گویا جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہمان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، مہمان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے مہمانی کا کھانا تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس مہمانی کے کھانا وہ کب پائے گا؟ وہ قیامت کے روز پائے گا. دنیا میں تو پاتا ہی ہے، اور اس سامان کو کہاں پائے گا؟ قیامت کے روز. تو یہ اس کو بولتے ہیں استعارہ کنایا، مطلب رزق تیار کرنا، یہ مہمانی کا کھانا تیار کرنا کنایا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکی جمع کرنے سے. یعنی جو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا تو اس کا ثواب الگ ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، اس کا ثواب ایک الگ ہے. تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ یہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں. اس کا ثواب اس کے جزا کل قیامت روز پائے گا. یہ ہے کنایا اس سے مہمانی کا سامان جو ہے جمع کرنے، تیار کرنے سے کنایا نہیں کیا. یہ نزول کہہ رہا ہے القوت، نزول کے معنی رزق، قوت کے معنی بھی رزق ہے. وہ رزق ہے وما یحیی الرزق، اور وہ چیز جو تیار کی جاتی ہے مہمان کے لیے. نزول کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، لیکن استعارہ ہے، استعارہ اصلیہ کے طور پر وہ نہیں کیا. الثامن عنہ، 8ویں حدیث بھی
19 مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نساء المسلمات لا تعقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شات ولو فرسن شات، فرسنی شات، فرسن کی جمع فراسن، کھر، فرسن کا معنی تھا کھر۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے مسلم عورتوں، یا نساء المسلمین، اے مسلم عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسی عورت اپنے پڑوسن کے تحفے کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھے۔ لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے تحفے کی تحقیر نہ کرے۔ لا تحقرن جارۃ، کوئی پڑوسن اپنی لجارتها، اپنی پڑوسن کے تحفے کی، تحفہ محذوف ہے پر لفظی ترجمہ ہے کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کی تحقیر نہ کرے، مطلب اس کے تحفے کی تحقیر نہ کرے۔ اس کا فاعل کیا ہوگا؟ جارۃ الفاعل ہے، کوئی نہیں غائب ہے، نہیں غائب، لا يفعل، لا تفعل، وہی لا تحقرن، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے تحفے کی تحقیر نہ کرے۔ اچھا عورتوں کو مخاطب کیوں کیا سرکار نے؟ اس لیے کیا کہ عورتوں کی اندر یہ فطرت زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کے تحفے کو مطلب تنقید، تان و تشنیع عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، مطلب کتنا بھی اچھا تحفہ ہو ان کو جو ہے طنز کرنا ہی ہے۔ ناشکری کرنا ہی ہے ان کو، ناشکری تو فطرت میں داخل ہے نا۔ ارے بھائی وہ عورت جس عورت کی خاطر شوہر نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اس کے بچے پال دیے، بلڈنگ بنا دی، سب کچھ 20-25 سال رہتے ہوئے ہو گئے اور کوئی بات ہو گئی تو کیا کہتے کہ اس گھر میں تو مجھے کبھی سکون ہی نہ ملا، کہہ دیتے نہیں، کہہ دیتی اس گھر میں تو میری زندگی پوری ایسی کر دی، بول دیتے نہیں، بول دیتی۔ تو یہ ناشکری تو سرکار کی حدیث بھی تو ہے کہ عورتوں میں تمہیں جہنم میں تمہیں زیادہ تم زیادہ صدقات کیا کرو، زیادہ نیکیاں کیا کرو، کیونکہ تمہیں میں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ تو عرض کیے گا کیوں؟ تو اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اچھا یہ ورو فرسنو شاتن، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، فرسن کھر، اگرچہ بکری کے کھر کا ہی تحفہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کھر تو کوئی تحفے میں نہیں دیتا، تو یہ کھر اس لیے لے کر کے آئے، یہ مبالغے کے طور پر معمولی، یعنی کھر کی طرح جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی اوقات نہیں، اس کو پھینکا جاتا ہے، ایسا ہی کوئی تحفہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو دے دیتی ہے تو پڑوسن جو ہے ایسے معمول سے معمولی تحفے کی بھی تحقیر نہ کرے، اس لیے لے کر کے آئے۔ قال جوری، امام جوری نے کہا فرسن من البعیری، یعنی اونٹ کے کھر کو کہتے ہیں، کل حافر من الدابۃ، جیسے کسی جانور کا کھر۔ وقال، یہ بھی کہا گیا وربما، اور کبھی استعارہ کیا جاتا ہے فی الشاتی، بکری کے کھر کے لیے، یعنی بکری کا استعمال کیا استعارہ، ویسے تو اونٹ کے کھر کو کہا جاتا ہے۔ التاسع عنہ، نبی حدیث بھی انہی سے مروی ہے، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، ایمان کے 70 یا 60 سے زائد کچھ درجے ہیں، کیونکہ بدن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے نا، 70 سے زائد او بضع و ستون، یا 60 سے کچھ زائد درجے ہیں۔ فافضل ہوا، ان میں پہلا افضل کون سا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، افضل کون سا ہے؟
لا الہ و ادنا، اور سب سے ادنا اماطۃ الاذى عن الطریق، راست اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو پتہ یہ چلا ایمان کے درجے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تقریباً 70 ہیں۔ تو ان درجوں میں سب سے بڑا افضل درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا ایمانی شعبے دو قسم کے ہیں، قولی فعلی۔ قولی، اچھا شمار کیوں نہ کرائے؟ وہی طوالت کے خوف کی وجہ سے وہ زیادہ درجے، صرف 2 شمار کرا دیے، قولی فعلی۔ قولی یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور فعلی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اچھا حیا یہ بھی اسی میں شامل تھا، لیکن بعد میں اس کو الگ سے بیان کیا محدثین نے۔ اس لیے الگ سے بیان کیا، حیا کو مستقل الگ طور پر بیان کیا، اس لیے کہ حیا جب انسان کے اندر ہوگی، بحیا انسان ہوگا تو 70 کو ہی ادا کرے گا، 70 درجوں کو ہی ادا کرے گا۔ اگر بحیا اور بے حیا ہوگا تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے حیا کو مستقل طور پر ایک الگ درجہ دیا، اس سے الگ کر دیا۔ اور شعبۃ میں تنوین، یاد رکھو تنوین جو ہوتی ہے ایک تعظیم، ایک ہوتی ہے تحقیر کے لیے ہوتی ہے، ایک تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ تحقیر کے لیے جو ہوتی ہے وہ معمولی پر دلالت کرتی ہے، اور تعظیم کے لیے جو ہوتی ہے وہ کثیر پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑا حصہ۔ والحیا شعبۃ الایمان، اور حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، سب حصوں پر غالب ہے۔ متفق علیہ۔ البدع، بدع جو ہے بدع کا اطلاق 3 سے لے کر کے 9 تک، من 3 الی 9، 3 سے لے کر کے 9 تک، بکسر الباء، با کے کسرے کے ساتھ۔ وقت تفتح اور قوی فتح، بدع بھی کہا جاتا ہے، بدع اور بدع، کبھی فتح بھی دیا جاتا ہے۔ شعبت کا معنی ٹکڑا، حصہ۔